بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فہد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ فرسٹ۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے قدرے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ لیکوریا کیا ہوتا ہے، اس کے سمٹمز کیا ہو سکتے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ ہم کون کون سی ٹائپس کی میڈیسن سے کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اگر اچھی لگے اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ آج کا ٹاپک ہے کہ بار بار پریگننسی ایک ہی ٹائم پیریڈ کے بعد کیوں ضائع ہوتی ہے۔ ایک ہی ٹائم پیریڈ مطلب کچھ پیشنٹس کو کمپلین ہوتی ہے کہ 3 ہفتے کی پریگننسی ہی ان کی ویسٹ ہو جاتی ہے یا 2 مہینے بعد پریگننسی ویسٹ ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم اس چیز کو تھوڑا ڈسکس کریں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دیکھیں، 2 ٹائپ کی کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ ایک ٹائپ کی کنڈیشن میں جب آپ کنسیو کر لیتی ہیں اس کے بعد بیبی کی ہارٹ بیٹ نہیں آتی۔ جب ہارٹ بیٹ نہیں آتی تو آپ کو ابارشن کروانا پڑتا ہے کیونکہ اس کی گروتھ رک جاتی ہے۔ دوسری ٹائپ کی کنڈیشن میں 6 ہفتے بعد، 1 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد، یعنی ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے بعد بیبی کا ویسٹ ہو جاتا ہے، یہ خود سے ویسٹ ہو جاتا ہے، بلیڈنگ شروع ہوتی ہے اور بیبی ویسٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہم دونوں کنڈیشن کو ڈسکس کریں گے۔ پہلی کنڈیشن میں جس میں بیبی کی ہارٹ بیٹ نہیں آتی، جو 6 سے 7 ہفتوں کے دوران سنائی دینی چاہیے، فیل ہونی چاہیے، وہ نہیں فیل ہوتی ہے اور بیبی کی گروتھ رک جاتی ہے، تو آپ کو پھر تھوڑا ویٹ کرنے کے بعد ابارٹ کا کہا جاتا ہے کہ آپ اس کی ابارشن کروا دیں۔ اس میں بہت ساری پاسبلٹیز یہ ہوتی ہیں کہ یوٹرس میں رسولی ہو۔ اگر یوٹرس میں چھوٹے چھوٹے بھی فائبرائڈز ہیں یا رسولیاں ہیں تو بیبی کی ہارٹ بیٹ آنے میں بہت زیادہ ایشو آ سکتا ہے۔ یہ اس کے سمٹمز میں سے ایک سمٹم ہے کہ بیبی کی ہارٹ بیٹ نہیں آتی۔ تو کائنڈلی اگر ایسا ہو تو پہلے اس چیز کو کلیئر کرائیں کہ آپ کی یوٹرس کلین ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی بیبی کی ہارٹ بیٹ ہر بار دوسری تیسری بار ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں آ رہی ہے تو آپ پہلے اس چیز کو کلیئر کرائیں کہ آپ کی یوٹرس کلین ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی رسولی یا فائبرائڈز نہیں ہونے چاہیے۔ اور یہ فائبرائڈز یا رسولیاں یہ کیسے ختم ہوتی ہیں؟ یہ سرجری سے ختم ہوتی ہیں اور لیزر سرجری بھی ہوتی ہے، کٹ والی سرجری بھی ہوتی ہے، دونوں قسم کی سرجریز ہو سکتی ہیں اس میں۔ اب چلتے ہیں دوسری کنڈیشن کی طرف جس میں بیبی کی گروتھ 2 سے 3 مہینے ہوتی ہے، اس کے بعد بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور بیبی ویسٹ ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں الگ الگ کنڈیشنز ہیں۔ میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پہلی کنڈیشن میں ہارٹ بیٹ نہیں آ رہی ہے اور آپ کو ابارشن کروانا پڑ رہا ہے۔ دوسری کنڈیشن میں آپ کو بلیڈنگ شروع ہو رہی ہے اور بیبی ویسٹ ہو رہا ہے۔ تو دوسری کنڈیشن کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری کنڈیشن میں ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے بعد بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے پیشنٹ کو، ہر بار ایسا ہوتا ہے، اور بلیڈنگ کے بعد بیبی ویسٹ ہو جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے بعد۔ ہر بار ایسا ہوگا کہ 2 مہینے بعد ہو رہا ہے یا 3 مہینے بعد ہو رہا ہے، ویکس میں آئے تو یہ اگر آپ 8 ہفتوں بعد ہو رہا ہے، 7 ہفتوں بعد ہو رہا ہے، 9 ہفتوں بعد ہو رہا ہے، یعنی اس کا ٹائم پیریڈ راؤنڈ اباؤٹ سیم رہتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس پیشنٹ کی یوٹرس کی وال جو بیبی کو کیری کر سکیں وہ اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ نہیں ہوتی اور وہ ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے بعد آ کے اس کو چھوڑ دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹرس کی سروکس، یوٹرس کا منہ جو ہے وہ بھی ویک ہو سکتا ہے، پاسبلٹیز ہیں، اس میں بھی آ کے یوٹرس بیبی کو چھوڑ دیتی ہے۔ دونوں کنڈیشنز میں پیشنٹ کو چاہیے کہ کمپلیٹ بیڈ ریسٹ کرے اور سٹیچز لگوائے۔ یوٹرس کے سروکس پہ سٹیچز لگتے ہیں، مین منہ پہ اس کے سٹیچز لگتے ہیں، جس سے پریگننسی کے سیف ہونے کے چانسز کافی بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن 100% بیڈ ریسٹ اس کنڈیشن میں بہت ضروری ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو میں لمبی اس لیے نہیں کرتا کیونکہ آپ لوگ بور ہو جاتے ہیں، نہیں تو کافی چیزیں ڈیٹیل میں بتانے والی ہوتی ہیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔